بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس 4۔ آج ہم پڑھیں گے ہمارا پیارا دین چوتھی جماعت کے لیے یونٹ نمبر 3 ایمان و عبادات، سبق نمبر 8 نماز کا طریقہ، جنت کی کنجی۔ آج ہم اس سبق میں نماز کا طریقہ پڑھیں گے اور ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ جنت کی کنجی کہتے ہیں چابی کو۔ کنجی مطلب چابی، اور جنت کی کنجی ہے نماز۔ نماز جنت کی کنجی ہے۔ یہ ایک حدیث بھی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، کہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے نا تو وہ اپنے لیے آگے کی راہیں خود خود ہموار کرتا جاتا ہے، یعنی کہ اپنے لیے آسانیاں پیدا کرتا جاتا ہے۔ جب وہ سجدے میں جاتا ہے تو اپنے رب کے قریب ہوتا ہے، اور جس طرح وہ نماز پڑھتا جاتا ہے اس سے وابستہ جو گناہ ہوتے ہیں وہ صاف ہوتے جاتے ہیں، یعنی کہ اس کے گناہ جو ہے وہ جھڑتے جاتے ہیں۔ نماز وہ فرض عبادت ہے جس کے ذریعے ہمیں ذہنی، جسمانی اور روحانی فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ نماز فرض عبادت ہے جس کے ذریعے ہمیں دماغی طور پر، جسمانی طور پہ اور روحانی جو ہماری روح کے سکون جو ہوتا ہے نا وہ ہماری نماز میں موجود ہوتا ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل کرتے وقت فرمایا، بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، بس تم میری ہی عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 14۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بے شک میں ہی اللہ ہوں، یعنی کہ میں ہی تمہارا رب ہوں اور میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، بس تم میری ہی عبادت کرو، اور ہمیں صرف اللہ ہی کی عبادت کرنی چاہیے۔ میری یاد کے لیے نماز قائم کرو اور میری یاد کے لیے تم نماز پڑھو۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ سے بات کر رہے ہوتے ہیں۔ بندے کے درمیان اور اس کے رب کے درمیان نماز کے دوران کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ میں ہی تمہارا رب ہوں، میری ہی عبادت کرو، میرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، میری یاد کے لیے تم نماز قائم کرو۔ تو آج ہم آپ کو اس سبق میں 2 رکعت نماز پڑھنا سکھائیں گے کہ نماز کس طرح پڑھی جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے نماز کی اصطلاحات اور طریقہ۔ نیت۔ نیت کا مطلب ہے ارادہ کرنا۔ جب بھی ہم کوئی کام کرتے ہیں تو پہلے دل میں اس کام کا ارادہ کرتے ہیں۔ بالکل اسی طرح نماز شروع کرنے سے پہلے نماز کی نیت کی جاتی ہے۔ اس بارے میں حدیث بھی ہے کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ ہمارا دل اور نیت دل کے ارادے کا نام ہے، یعنی کہ ہمارے اگر ہم نماز کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں تو یہ بات ہمارا دل ہمارے ساتھ ہو اور ہم نیت کریں کہ نیت کر رہے ہیں اور زبان سے بھی اس کا اقرار کریں کہ ہم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں۔ اگر فور سپوز آپ فجر کی سنت پڑھ رہے ہیں، 2 رکعت سنت پڑھ رہے ہیں، تو آپ کیا نیت کرتے ہیں کہ میں نیت کرتی ہوں۔ آپ کا دل بھی آپ کے ساتھ ہونا چاہیے، آپ کا دل بھی نماز میں ہونا چاہیے، کیونکہ نیت کا مطلب ہی دل کا ارادہ ہوتا ہے، اور نیت کوئی بھی جو ان سب چیزوں کا دار مدار نیتوں پر ہوتا ہے، اور انسان کو اس کے نیت کا ہی ثواب دیا جاتا ہے۔ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اگر آپ فجر کی 2 سنتیں پڑھ رہے ہیں تو آپ نیت کرتے ہیں کہ اگر آپ لڑکی ہیں تو آپ نیت کر رہی ہیں کہ میں نیت کرتی ہوں 2 رکعت نماز سنت وقت فجر کا اللہ کی رضا کے لیے، میرا کعبہ شریف کی طرف۔ آپ اس طرح پڑھتے ہیں، اور لڑکے ہوتے ہیں تو وہ امام صاحب کے پیچھے لگاتے ہیں۔ اگر وہ ادھر مسجد میں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ امام صاحب کے پیچھے لگاتے ہیں، مطلب کہ اس میں ایڈ کرتے ہیں کہ امام کے پیچھے رخ ہمارا قبلہ کی طرف، اور پھر نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اچھا، ساتھ یہاں پر دیکھیں تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ پھر تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے لڑکے جو بوائز ہوتے ہیں وہ نظر سامنے رکھتے ہیں سجدے کی طرف، کانوں تک ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہتے ہیں۔ نیت کرتے وقت یہ پوزیشن ہوتی ہے، تکبیر تحریمہ کہتے وقت یہ پوزیشن ہوتی ہے، اور ساتھ میں جب لڑکیاں جو ہوتی ہیں وہ کاندھوں تک ہاتھ اٹھاتی ہیں، دونوں ہاتھ کاندھوں تک اٹھاتی ہیں، دونوں ہاتھوں کی انگلیاں بالکل سیدھی ہوتی ہیں، کاندھوں تک ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہتی ہیں۔ تو یہ تو ہو گئی ہماری تکبیر تحریمہ۔ تکبیر تحریمہ نیت کر کے ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر اللہ اکبر کہتے ہیں، اور کس طرح اٹھاتے ہیں یہ بات ابھی میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ اس عمل کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ تکبیر تحریمہ میں ہم اس طرح ہاتھ اٹھاتے ہیں کہ دونوں ہاتھوں کے انگوٹھے کانوں کی لو کو چھوڑ رہے ہوں۔ تکبیر تحریمہ کے بعد ہم اپنے دونوں ہاتھ باندھ کر قیام میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ بوائز کا طریقہ ہے۔ لڑکیاں صرف اور صرف کاندھے تک ہاتھ اٹھاتی ہیں، جو میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے۔ اس کے بعد قیام کا مطلب ہے سیدھا کھڑا ہونا۔ قیام میں ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے ادب اور احترام کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور ثنا پڑھتے ہیں۔ ثنا ایک دعا ہے جس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور تعریف بیان کرنا۔
सना का मतलब होता है बड़ाई बयान करना और अल्लाह ताला की तारीफ और बड़ाई बयान करना, यानी कि उसकी अजमत बयान करना। अब हम यहाँ पर सना पढ़ते हैं। सबसे पहले जब हम क़याम के लिए सीधा खड़े होते हैं तो हम सना पढ़ते हैं, सुब्हानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। ए अल्लाह, तू पाक है और तेरे लिए ही तमाम तारीफें हैं, और तेरा नाम बहुत बरकत वाला है और तेरी शान बहुत बुलंद है, और तेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। इस तरह हमने ध्यान रखना है कि जो अल्फाज हम पढ़ रहे हैं उसका तर्जुमा हमें आया, ताकि हमारा ध्यान उसके तर्जुमे में ही अटके, इधर उधर ना जाए। और सबसे पहले नमाज की बेहतरीन, मतलब अगर हम नमाज पढ़ना चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि हम बहुत खुशू से नमाज पढ़ें, तो आप ये ध्यान में रखें कि अल्लाह ताला आपको देख रहा है, अल्लाह ताला आपको अपने फरिश्तों के साथ देख रहा है। आपको नमाज में अगर आप ये ध्यान रखेंगे तो आपकी नमाज बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। जब आपके दिल में ये डर होगा कि अल्लाह ताला हमें देख रहा है, तो आप खुद ब खुद आप एक एक अल्फाज बहुत अच्छा आप निकलेगा आपके मुंह से, और बहुत ही अच्छा आप अपनी नमाज अदा कर सकेंगे। अच्छा, सना पढ़ने के बाद ताउज़ तस्मीया पढ़कर सूरह फातिहा पढ़ते हैं, और सूरह फातिहा के बाद कोई भी एक सूरा पढ़ी जाती है। जब सना पढ़ने के बाद आपने सूरह फातिहा पढ़नी है, और सना पढ़ने के बाद आपने ताउज़ यानी कि औज़ु बिल्लाह और तस्मीया यानी कि बिस्मिल्लाह पढ़नी है। उसके बाद सूरह फातिहा पढ़ते हैं। सूरह फातिहा लाजमी पढ़ी जाती है, और सूरह फातिहा के बाद कोई भी एक सूरत आप पढ़ सकते हैं। अच्छा, क़याम का तरीका देखें। लड़कियां जो होती हैं वो सीने पे हाथ बांधती हैं और उल्टे हाथ के ऊपर अपना सीधा हाथ रखती हैं, और बॉयज़ यहाँ पर देखें सीधी खड़े होते हैं, और नज़र जो होती है वो सिजदे की जगह पर होती है। नाफ से ज़रा नीचे हाथ बांधें, ऊपर वाले हाथ के अंगूठे और छोटी उंगली को नीचे वाले हाथ पर लपेट लें, उल्टा हाथ नीचे रखें, सीधा हाथ ऊपर रखें, बाकी 3 उंगलियां कलाई पर रखें। यहाँ पे आपको नज़र भी आ रहा है किस तरह आपने क़याम में खड़े होना है। सना, सूरह फातिहा और कोई भी एक सूरत पढ़ने के बाद अल्लाहु अकबर कहकर रुकू करते हैं। अब आप रुकू में जाने का तरीका, घुटने पर हाथ रखकर झुकने को रुकू कहते हैं। रुकू में अपने दोनों हाथों की उंगलियां फैलाकर घुटनों को पकड़कर इस तरह झुकते हैं कि कमर और गर्दन एक सीध में हो जाए। फिर 3 बार ये पढ़ते हैं, सुबहान रब्बियल अज़ीम, मैं अपने रब की पाकी बयान करता हूँ। जब आप 3 दफ़ा, 5 दफ़ा या 7 दफ़ा हम ये तस्बीह पढ़ते हैं, और ध्यान रहे जब आप ये तस्बीह पढ़ें तो आपका ध्यान इसके तर्जुमे में हो। जैसे आप पढ़ें सुबहाना, मतलब जैसे पाकी बयान करता हूँ, रब्बी अपने रब की, अज़ीम अपने अज़ीम रब की। अच्छा, उसके बाद आप रुकू का तरीका देखें। बॉयज़ का, कमर बिल्कुल सीधी हो, हाथ देखें, घुटनों को बिल्कुल नहीं मोड़ना, दोनों हाथों से घुटने पकड़ने हैं, नज़र कदमों में रखनी है अपने पाँव पर, और दोनों हाथों को घुटनों से पकड़ लेना है। और लड़कियां सिर्फ इतना झुकें कि हाथ घुटनों तक पहुंच जाए। बॉयज़ बिल्कुल यूं झुकेंगे कि उनकी कमर बिल्कुल सीधी होगी, और लड़कियां सिर्फ इतना झुकेंगी कि उनके हाथ घुटनों तक पहुंच जाए। उसके बाद रुकू करके दोबारा सीधा खड़े होने को कौमा कहते हैं। सीधा खड़े होते वक्त समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहते हैं, अल्लाह ने उसकी सुन ली जिसने उसकी तारीफ की। फिर सीधा खड़े होने के बाद रब्बना लकल हम्द कहते हैं, ये हमारे रब तेरे लिए ही सब तारीफ है। फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में जाते हैं। अच्छा, एक और चीज़, समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहते हुए जब हम रुकू से उठते फिर सीधे खड़े होकर रब्बना लकल हम्द कहते हैं, तो जब दोबारा हम हाथ नहीं बांधते, हाथ अपने फिर सीधे रखते हैं। फिर उसके बाद हम सजदे में जाते हैं। सजदे में 3 मरतबा सुबहान रब्बियल आला पढ़ते हैं। मैं अपने आला रब की पाकी बयान करता हूँ 3 मरतबा, 5 मरतबा, 7 मरतबा हम ये तस्बीह पढ़ते हैं। सजदा करते वक्त हम पहले घुटने, फिर हाथ, फिर नाक और आखिर में माथा ज़मीन पर रखते हैं। ऐसे में हमारी कोहनियाँ ज़मीन से उठी हुई होती हैं। सजदे में हम अल्लाह ताला की बड़ाई और अज़मत बयान करते हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले बॉयज़ देखें, जब अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में जाते हैं तो पहले घुटने ज़मीन पे रखेंगे, फिर दोनों हाथ रखेंगे, फिर नाक और फिर पेशानी, यानी कि आप अपना ये माथा होता है वो आपने रखना है, और कमर बिल्कुल सीधी रखनी है। सजदे की हालत में दोनों पाँव की उंगलियां मुड़ी हुई रखें। पाँव की आपकी ये शेप होनी चाहिए, ये पोजीशन होनी चाहिए। और साथ में जब लड़कियां सजदा करती हैं तो सिमट कर सजदा करने और दोनों पाँव सीधे जानिब निकाल लें। सिमट के सजदा करना है, मगर आप ध्यान रखें कि कोहनियाँ आपकी ज़मीन पे ना लगें। सिमट के तो करना है, मगर
اس طرح یہاں پہ دیکھیے اس پوزیشن میں کرنا ہے اور آپ کے پاؤں ایسے ہوں گے. اور ساتھ ساتھ آپ کو بھی پہلے گھٹنے رکھنے اپنے زمین پر، پھر دونوں ہاتھ رکھنے، پھر ناک اور پیشانی رکھنی ہے، مگر سمٹ کے سجدہ کرنا ہے. اس کے بعد پھر سجدہ ہم 2 دفعہ کرتے ہیں. 2 مرتبہ سجدہ کرنے کے بعد دوسری رکعت میں بیٹھنے کو قاعدہ کہتے ہیں. قاعدہ میں دونوں گھٹنے موڑ کر بیٹھتے ہیں، تشہد یعنی اتحیات پڑھتے ہیں. التحیات للہ والصلوات وطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. ترجمہ: تمام زبانی، بدنی اور مالی عبادت اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، یعنی کہ تمام زبانی، جسمانی اور جو بھی ہماری مالی عبادت ہے صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں. اے نبی، یہاں پہ بات کی جا رہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اے نبی آپ پر سلام ہو اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں. ہم پر اور اللہ تعالیٰ کے تمام نیک بندوں پر بھی سلام ہو. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے خاص بندے اور رسول ہیں. تشہد کے بعد درود ابراہیمی پڑھی جاتی ہے، اور درود ابراہیمی اور ساتھ میں کوئی ایک دعا پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ اللہ اپنی رحمت نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر، یعنی کہ ان کی اولاد پر، اور جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر. بے شک تو تعریف کیا گیا بزرگی والا ہے. اے اللہ برکت نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر. بے شک تو تعریف کیا گیا بزرگی والا ہے. اس کے بعد یہ دعا آپ کو دی گئی، یہ دعا پڑھ لیں یا ربنا آتنا پڑھ لیں. یہ دعا جو ہے یہ نماز کے بعد ہم درود ابراہیمی کے بعد یہ دعا پڑھتے ہیں. کوئی بھی ایک دعا ہمیں پڑھنی چاہیے، تو ہم یہاں پر دعا ابراہیمی ہی پڑھ رہے ہیں. اللہم رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. یہ اللہ مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دے، میری اولاد کو بھی. یہ ہمارے رب ہماری دعاؤں کو قبول فرما. یہ ہمارے رب قیامت کے دن میری اور میرے والدین کی اور تمام مومنوں کی بخشش فرما. اچھا، بیٹھنے کا طریقہ دیکھیں. جب ہم سجدے سے اٹھ کر بیٹھیں گے اور تشہد میں بیٹھیں گے، تحیات پڑھیں گے، تو سب سے آپ لڑکیاں جو ہوتی ہیں دونوں پاؤں سائڈ کی طرف نکال کر بیٹھیں گی اس طرح، اور لڑکے اپنا پاؤں ایک سیدھا پاؤں انہیں موڑ کے کھڑا رکھیں گے، الٹا پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھ جائیں گے، اور لا پر شہادت کی انگلی اٹھانی ہے اور الا پر گرا دینی ہے. اس کے بعد درود شریف اور دعا پڑھ کر سلام پھیر دیں. یہ نماز کا آخری حصہ ہے سلام. دعا پڑھنے کے بعد ہم پہلے سیدھے اور پھر الٹے کندھے کو دیکھتے ہوئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سلام ہو تم پر اللہ کی رحمت کہتے ہیں، اور نماز مکمل ہو جاتی ہے. پھر ہم دعا مانگتے ہیں. سلام کے بعد آخر میں دعا مانگی جاتی ہے، اور آپ کو دعا مانگنا بہت ضروری ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ دعا عبادت کا مغز ہوتی ہے، یعنی کہ ایک طرح سے عبادت کا دماغ ہے. دعا مانگنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں، پھر اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیجیں، پھر اپنے والدین کے لیے دعا مانگیں، پھر اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے اپنی تمام جائز خواہشات اور ضروریات کو پورا کرنے کے لیے دعا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھ سے دعا مانگا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا. اور جو لوگ میری عبادت نہیں کرتے وہ ضرور جہنم میں جائیں گے. سورہ مومن آیت نمبر 20. تو یہ ہمارا نماز کا طریقہ تھا. مجھے یقین ہے کہ آپ لوگوں کو پوری 2 رکعت نماز پڑھنا آ گئی ہوگی، اور اسی طرح باقی کی نماز بھی ہم پڑھتے ہیں. جس وقت ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں وقت وہی لگاتے ہیں، نیت پڑھ رہے ہیں، اسی کی نیت کرتے ہیں. فرض پڑھ رہے ہیں، نفل پڑھ رہے ہیں، سنت پڑھ رہے ہیں، جو بھی ہم پڑھتے ہیں ہم اسی وہی نیت کے وقت اسی کا نام لیتے ہیں. ہماری یہ ویڈیو کمپلیٹ ہوئی، چیپٹر بھی مکمل ہوا. فی امان اللہ. اللہ حافظ.